وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ گزشتہ جمعے بھی اس آیت پر بات کی تھی۔ پروردگار فرماتے ہیں فتنے سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو صرف گناہگار لوگوں پر نہیں آتی، وہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں جو اس جرم کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ گزشتہ جمعے ایک حدیث سنائی تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے اوپر فتنے ایسے آئیں گے جیسے کہ چٹائی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کی پتیاں ایک دوسرے کے اندر جیسے پھنسی ہوتی ہے، ایسے ہی فتنے آئیں گے۔ فتنے کے آنے کے بعد جو انسان اچھائی کو اچھائی سمجھے گا تو اس کے دل کی مثال سنگ مرمر کے پتھر کی طرح بیان کی، بالکل سفید ہوگا۔ وہ اچھائی کو اچھائی سمجھے گا، برائی کو برائی سمجھے گا۔ اور جو آدمی اس فتنے کے بعد اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے، برائی کو برائی نہ سمجھے، تو پھر اس کے دل کی مثال جیسے آگ کے جلنے کے بعد راکھ ہوتی ہے، اس راکھ کی طرح ہوگی۔ اور وہ الٹے برتن کی طرح ہے، الٹے برتن کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ انسانوں کے دو قسم کے دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل ان دو قسموں میں سے کون سی قسم کے اندر ہے۔ آیا ہمارے دل کے اندر سچائی اور اچھائی ہے کہ نہیں ہے، کہ ہم بھی اچھی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اور بری چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ جس کو طاقت ہوتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک لیتا ہے۔ بڑی موٹی سی مثال ہے، کسی گھر کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا بڑا ہو اور اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ روکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلے بولے یہ غلط ہے، پھر اس کو غلط بولنے کے بعد اس کو اچھائی کا راستہ بھی دے کہ اس کا نعم البدل ہی ہے۔ ہم ایک کام جانتے ہیں، فتویٰ لگانا، لیکن وہ دلدل میں جو پھنسا ہے اس کو اچھائی کی طرف لے کے آنا، یہ ہم نہیں کرتے۔ نبی نے جو فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس برائی سے سب سے پہلے روکے کہ یہ برائی ہے، اس کو روکنے کے بعد پھر ان کو راستہ بھی دے کہ اس کو یوں کرو، یہ اچھائی ہے۔ ہم یہ کام نہیں کرتے۔
آج ہم تھوڑا سا دین پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، ہمیں دو لفظ آتے ہیں۔ ایک لفظ کیا آتا ہے؟ کسی کو کوئی کام کرتا دیکھا، حرام ہے، کافر ہے۔ تیسرا لفظ ہم کو نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اختیار ہم کو کس نے دیا کہ ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، کسی کے اوپر حرام ہونے کا فتویٰ لگائیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم نے آئینہ دیکھا، کبھی اپنے آپ کو دیکھا؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں عام طور پر محسوس کرتا ہوں کہ جو صرف یہ دو لفظ جانتے ہیں وہ خود اس برائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اپنی دینداری دوسرے پر جھاڑنی ہوتی ہے کہ دیکھو میں بڑا دیندار ہوں۔ کس کام کی ایسی دینداری؟ کمال یہ ہے میں اگلے کو راستہ دے دوں کہ اس کو یوں کر لو۔ آج ہمارے یہاں طاقت ہونے کے باوجود ہاتھ سے روکا نہیں جاتا۔ کیوں؟ ہمارے گھروں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات ہے، جی لوگ ناراض ہو جائیں گے، ادھر جو اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ جو اللہ ناراض ہو رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو بھول گئے، ہم نے لوگوں کے دلوں کو دیکھ لیا، اسی پر پڑے۔ یہ مصلحت نہیں کہلاتی۔ یہ مصلحت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو۔ میں کسی پرائے گھر کے اندر چلا جاؤں، میری کیا حیثیت ہے وہاں؟ کچھ نہیں، اب میں ہاتھ سے روک نہیں سکتا۔ اب میں جو کچھ کروں گا یہ مصلحت ہے، اس پر مجھے ثواب ملے گا، لیکن جو اس گھر کا سربراہ ہے، بڑا ہے، جس کو طاقت ہے، وہ روک سکتا ہے، وہ مصلحت پر نہیں آ سکتا، اس کی پکڑ ہوگی۔ نبی نے دوسرا طریقہ بیان فرمایا، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے فبلسانہ، اپنی زبان سے روکو۔ طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، پھر اپنی زبان سے اس کو روکو، اس کو بتاؤ یہ برا ہے۔ صرف بتانا نہیں ہے کہ یہ برا ہے، دوسرا راستہ بھی دینا ہے کہ اچھائی یہ ہے، اس کو کرو۔ ہم آدھی بات سمجھتے ہیں، آدھی نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں بہت سے نے سنی ہوگی آپ میں سے، اور اس حد تک تو سنی ہے کہ جی زبان سے برا کہو، لیکن اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب اس کو برا کہو تو برا کہنے کے ساتھ ساتھ اس کو اچھائی کا راستہ بھی بتاؤ زبان سے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ کرو۔ ہم یہ نہیں جانتے، اسی لیے ہمارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ نہ ہمارے گھر کی زندگی درست ہوتی ہے، نہ باہر کی زندگی درست ہوتی ہے۔ جہاں زبان سے طاقت ہے آپ زبان کا استعمال کریں۔ سوال یہ بھی تو ہے نا کہ ہم جب کسی کو کچھ بولتے ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، تو آج حالت یہ ہے کہ ہم خود اکتا جاتے ہیں، کیا یار بار بار بولے، ایک بات تو یہ ذہن میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم ایک دو مرتبہ کہہ کے تھک گئے۔ میں قرآن سے اس کی ایک بات پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں پروردگار نے فرمایا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ۔ میں اس کو اپنے الفاظ میں سمجھاؤں۔ ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اس پر عذاب اتاریں گے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے کہ اس کو عذاب میں مبتلا کرنا اس قوم کو، تو اس کی نجات کی کوئی صورت ہے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد قلندر اٹھ گیا اور اس نے انہی لوگوں کو پھر سمجھانا شروع کر دیا کہ بھائی اچھائی یہ ہے، یہ کرو، اچھائی یہ ہے، یہ کرو، اچھائی یہ ہے، یہ کرو۔ ایک تو یہ کہنے والا بن جائے، دوسرا میری طرح سست اور کاہل ہو، جی اس کو تو فیصلہ ہی ہو گیا ہلاکت کا، اس کو کہنے کا فائدہ کیا ہے۔ یہی بات قرآن میں فرمائی لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ۔
جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا، نصیحت کس لیے؟ یاد رکھیے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں تک نصیحت وصیت کر سکتے ہیں کریں، دوسرے سے عمل کروانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ موجود ہے قرآن میں، تقریباً 950 سال آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، 950 سال۔ دوسرے تو چھوڑیے، اپنے ہی گھر کا بھیدی بیٹا وہ اسلام لانے والا نہیں، جوان بیٹا ہے اسلام نہیں لا رہا، جوان بیٹا ہے اسلام نہیں لا رہا، 950 سال کی محنت ہے، گھر کا فرد اسلام لے کر نہیں آ رہا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا، پارہ 12 کے اندر قصہ موجود ہے، کشتی میں سوار ہو جا، نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل، پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ عذاب ہے، میں جتنی بلندی پہ چلا جاؤں اس عذاب سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اپنی عقل سے فیصلہ کیا، اپنی عقل سے فیصلہ کیا، کہنے لگا پہاڑ مجھے بچا لے گا، اس پر چڑھ جاؤں گا، نہیں بچ سکا۔ اب کوئی تانا دے سکتا ہے کہ 950 سال محنت کی اور بیٹا اسلام لے کر نہیں آیا؟ نہیں، نوح علیہ السلام نے اپنا کام کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اس بیٹے سے منوانا نہ منوانا یہ نوح علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو اس بندے کے اختیار میں ہے جس کو ہم نصیحت وصیت کر رہے ہیں۔ اتفاقی میرے ذہن میں ایک بات اور بھی آ رہی ہے، ہم کبھی کبھی گناہ بے لذت، جس کو مزے والا گناہ کہتے ہیں نا، مزے والا گناہ، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ آنکھیں ہماری تب کھلتی ہے جب پکڑ ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ پکڑتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ کیا گناہ ہے؟ دیکھو، مولوی کا بیٹا ہے، مفتی کا بیٹا ہے، حافظ کا بیٹا ہے، ولی اللہ کا بیٹا ہے، یہ کرتا ہے۔ تمہیں جج کس نے بنایا؟ دونا بھی تانا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر ہے، دیکھو اللہ کفر میں کیسے پہنچاتا ہے۔ ہم یہ باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے خود جنت کی نہر کے اندر بھی غوطہ لگا کر کے آئے۔ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت، مزے کا گناہ، مزے لینے کے لیے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ اتنے بڑے بزرگ کا بیٹا ہے، اتنے بڑے مفتی کا بیٹا ہے، مولوی کا بیٹا ہے، حافظ کا بیٹا ہے، قاری کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا یہ کر رہا ہے، اور تو کون سا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے کہ اپنی زبان سے یہ باتیں کر رہا ہے؟ تجھے یہ ٹھیکہ کس نے دیا؟ یاد رکھ، اس بات کو بھول مت، کل اللہ تیرے ہی گھر سے، تیری ہی اولاد میں سے ایسا کوئی فرعون پیدا کر دے گا جو تیری ناک میں دم کر کے رکھ دے گا۔ دوسروں کی اولادوں پر آواز کسنا، انگلی کا اشارہ کرنا بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے، اور یہ ہم مزے میں کہہ بھی دیتے ہیں، ہماری زبانیں اس پر قینچی کی طرح چلتی ہیں۔ جب اللہ ہماری اولاد میں سے کوئی فرعون بنا دیتا ہے پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اللہ پکڑتا ہے، اللہ ایک وقت تک تو مہلت دیتا ہے، اللہ بہت مہربان ہے، شاید میرا بندہ اب سدھر جائے، شاید میرا بندہ اب سدھر جائے، لیکن ہم تو تھوڑی سی نیکی کے راستے پر آنے کے بعد بالکل کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ اختیار کس نے دیا کہ کسی کی اولاد کے اوپر یہ باتیں ہم کریں، کسی کے گھر کے اوپر یہ باتیں ہم کریں، کسی کے گھر کے اندر، کسی کے گھر کی طرف کسی برائی کو لے کر کے جائیں؟ یہ اختیار ہم کو کس نے دیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت، مزے والا گناہ۔ اللہ پکڑتا ہے، یہ دماغ میں رکھیں۔ کسی کے گھر کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے، کسی کی اولاد کی طرف باتیں کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ میں خود کیسا ہوں، میری اولاد کیسی، میرے گھر والے کیسے۔ یہ باتوں میں مزہ تو بہت آتا ہے، محفل لگی ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے،
میں بھی کچھ کہہ رہا ہوں، سامنے والا بھی کچھ کہہ رہا ہے، وہ بھی کچھ کہے گا، وہ بھی کچھ کہے گا، ایک دو باتیں میں نے بیچ میں جوڑ دی. میں نے اسی لیے بڑی موٹی سی مثال دی. نوح علیہ السلام کا بیٹا اسلام لے کر نہیں آیا، کوئی بات کر سکتا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ دیکھیں وہ کفر کی طرف کیسے جاتا ہے. پھر نبی کا بیٹا ہے. ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ جس حد تک تم نصیحت وصیت کر سکتے ہو کرو، اگلے بندے کا عمل کرنا نہ کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. ہم اپنا کام کر لیں. کیا اللہ نے مجھے زبان کی طاقت دی ہے؟ میں زبان سے کسی کو سمجھا دوں. ہاتھ کی طاقت دی ہے، ہاتھ سے کسی کو سمجھا دوں اور بتا دوں، اس عمل کو روک دوں جو برا ہے. اگلا بندہ اس پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، اس کی قیامت کے دن میرے سے پوچھ نہیں ہوگی. لیکن اس کے ذیل کے اندر میں ایک بات اور بھی کہہ گیا ہوں. 1 2 3 مرتبہ کہہ کے جان نہ چھڑائیں. ارے میں نے تو کر لیا. نا 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 نا، جب تک اللہ نے طاقت دی ہے اس کو کرتے رہنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم ہلاک ہو جائیں گے. حدیث پاک میں اس کی ایک مثال موجود ہے. ایک 2 منزلہ کشتی ہو، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، حدیث اللہ کے نبی کی حدیث ہے. 2 منزلہ کشتی ہو، نچلی والی منزل میں بھی لوگ رہتے ہیں، اوپر والی منزل میں بھی لوگ رہتے ہیں. اب نچلی والی منزل والوں کو پانی لینے کی ضرورت ہے، وہاں سے سمندر سے پانی لینے کا کوئی راستہ نہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اوپر والی منزل میں آتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی بالٹی کوئی برتن سمندر میں لٹکا سکے، پانی لے لیں. اب وہ اوپر سے پانی بھرتے ہیں تو ظاہر بات ہے پانی تو گرے گا. اب اوپر والی منزل والے کیا کہنے لگے؟ بھائی تم یہاں سے پانی نہیں بھر سکتے، اپنی ہی منزل سے پانی بھرو، تم یہاں پر گندگی کرتے ہو. نچلی والی منزل والوں نے کہا اچھا تم ہمیں پانی لینے سے روکتے ہو تو پھر ہم نیچے کو انتظام کر لیں گے. اور انتظام کیا کریں گے؟ کشتی جہاز کے نیچے سوراخ کر کے پانی لے لیں گے. اب سوچئے جہاز کے نیچے پیندے سے اگر سوراخ کیا جائے اور اس میں پانی بھر جائے تو وہ جہاز بچے گا؟ نہیں بچے گا. اب اوپر والی منزل والے ہمیں کیا ہے، نچلی منزل میں جو کچھ کرتے ہیں کرنے دو، ہمیں کیا جاتا ہے. تو کیا اوپر والے بچ جائیں گے؟ یہی حال ہمارا ہے. اگر ہم 1 2 3 4 مرتبہ نصیحت وصیت کہہ کے تھک گئے، جی بس بہت ہو گیا، پھر یاد رکھیے ہم بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے. گزشتہ جو میں نے امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب شعب الایمان سے ایک حدیث کا قصہ سنایا تھا. اللہ نے فیصلہ کیا نا کہ اس قوم کو تباہ کر دو. حضرت جبریل واپس گئے، یا اللہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپک کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی. کہا پہلے عذاب اس پر لے آؤ پھر دوسروں پر لے کے آ. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ برائی ہو رہی ہے اور اس کا چہرہ بھی نہیں بدل رہا. باپ دیکھ رہا ہے کہ میری نسل میری اولاد برائی کر رہی ہے، باپ کا چہرہ بھی نہیں بدلتا کہ میری اولاد برائی میں لگی پڑی ہے. آج ہمارا یہی حال ہے. ہم نے یہ کام چھوڑ دیا. اللہ نے سزا کتنی دی؟ پہلی سزا میں حدیث سے بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کر رہا. پہلی سزا اللہ نے ہماری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دی. اللہ کب دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ جب ہم لوگوں کو اچھی بات کی نصیحت وصیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. ارے آج تو ہم اپنی ذات کو نصیحت نہیں کر سکتے، اپنی بیوی بچوں کو نصیحت نہیں کر سکتے، پرایوں کو کیا نصیحت وصیت کریں گے؟ ہم جو لمبی چھوڑی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ نے اس کو چھوڑ دیا قبول کرنا. یہ سزا ہے، یہ سزا ہے. اللہ سزا کیسی دیتا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سزا یہ ہوگی کہ میں کوئی جرم کروں برائی کروں اللہ میرا سر پھاڑ دے گا، پاؤں سے لنگڑا بنا دے گا، ہاتھ سے ٹونڈا بنا دے گا، آنکھ سے کانا بنا دے گا. نا نا نا. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اور وجہ بیان کروں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. آج سے 5 سال 10 سال پہلے جب ہمارے گناہ تھوڑے تھے، ہم نماز پڑھتے تھے، خدا کی قسم نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا، لذت محسوس ہوتی تھی. اس وقت ہم رکعتیں تھوڑی سی پڑھتے تھے،
کیوں؟ اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن ان تھوڑی رکعتیں پڑھنے کے اندر مزہ بہت آتا تھا. اس لیے مزہ آتا تھا کہ گناہ ہمارے تھوڑے تھے. آج ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے. ہم نے ادھر رکعتوں کی تعداد بھی بڑھا دی، خوب نوافل پڑھ رہے، خوب نوافل پڑھ رہے، خوب رکعتوں کی تعداد بھی بڑھا دی، گناہ بھی بڑھ گئے. مگر مجال ہے کہ دن بھر میں جو اتنے سارے نوافل پڑھے اس میں مزہ آتا ہو ہمیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عبادت مزے لینے کے لیے کریں. مزے عبادت اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے، البتہ اللہ اس عبادت میں مزہ پیدا کر دیتا ہے. اور اس کی چیز کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیکیاں. جتنی ہماری نیکیاں ہوں گی ہمیں عبادت میں اتنا مزہ آئے گا. عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت میں. اور مزہ کیسے آتا ہے؟ ہماری نیکیوں سے. یہ دماغ نہ بلانے نا جی میں بڑے مزے لینے کے لیے نماز پڑھنا، نہ 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 نہ، اس کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا ہم کو. مزے لینے کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت اللہ کی محبت کے لیے ہے. عبادت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی محبت کے لیے. عبادت مزے لینے کے لیے نہیں ہوتی. ہاں ہماری نیکیاں جو ہوتی ہے ان عبادتوں کے اندر مزہ پیدا کر دیتی ہیں کہ پھر خوب مزہ آتا ہے انسان کو. عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ نماز کے اندر سے لذت ختم ہو گئی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم نے اچھے اور برے کی تمیز کو ختم کر دیا. نبی نے اسی حدیث میں فرمایا، پہلا کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ سے روکو. دوسرا کیا طریقہ ہے؟ زبان سے روکو. تیسرا کیا طریقہ فرمایا؟ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے. کیا مطلب ہے دل کا؟ جس برائی کو دیکھ رہے ہو اپنے دل کے اندر اس کو برا تو سمجھو، اپنے دل کے اندر کڑھن تو پیدا کرو. میں اس کی ایک مثال قرآن سے دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو نبوت عطا فرمائی. اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، مگر قوم مانی نہیں. قوم مانی نہیں. شروع میں 3 سال تک کے لیے آپ کو روک دیا. کس سے روکا؟ کہ اس قوم کو ابھی آپ نے تبلیغ نہیں کرنی. 3 سال روکا ہے. 3 سال شروع میں قوم کو تبلیغ نہیں کرنی ہے. 3 سال اللہ تعالیٰ نے نبی کو قوم کے نظارے کروائے. نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اپنی قوم کو بت پرستی کر رہی ہے، بچوں کو زندہ درگور کر رہی ہے، خون چاٹ رہی ہے، تلواریں نکال کر ظلم ہو رہا ہے، قتل و غارت گری جاری ہے. ایسی چیزیں کسی سے برداشت ہوتی ہیں؟ لیکن ایک نبی سے 3 سال برداشت کروائے. کیسے پڑتے ہوں گے آپ، کیسا برا لگتا ہوگا. بھائی چھوٹی سی مثال ہے، مجھے ایک چیز ناپسند ہے اور میرے ہی سامنے کی جائے اور جو کرنے والا ہے میں اس کو روک نہیں سکتا تو اندر ہی اندر برا سمجھوں گا نا. کیسا پڑ رہا ہوگا. یہی حال نبی کا تھا. قرآن نے کیا کہا؟ سورہ شعراء کے اندر ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. آپ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے اپنے آپ کو مار ڈالیں گے. کس بات پر؟ کہ یہ قوم ایمان لے کے نہیں آ رہی. اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے اس بات پر اللہ یکونوا مؤمنین. سورہ شعراء میں ہے، یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے. نبی کی کیفیت یہ تھی. کیا ہماری ایسی کیفیت ہے کہ کسی برائی کو اپنے گھر میں یا باہر دیکھ کر کے میرے دل کے اندر برائی لگنے لگ جائے کہ نہیں بھائی یہ بری ہے، بری چیز ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے؟ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل پڑتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی اور ایک ایک انسان کو ہدایت دے. فتوے نہیں لگاتے، کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ مجھے بھی اور ایک ایک انسان کو ہدایت دے. اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ صبح کو پڑھ رہے ہیں، ابے غلط ہو رہا ہے، شام ہوئی تو انہی کے ساتھ مل گئے، چلو جی بیتی گنگا میں ہم بھی نہا لیں.
بہتی گنگا میں ہم بھی نہا لیں، یہ آج ہمارے اندر ہے۔ اچھا میں آپ کو حدیث سے اس کی مثال دوں، یہ کام کس نے کیا؟ یہ پہلے زمانے کے یہودیوں نے کیا، آج ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا یہ بھی بتائیں گے اپنے لوگوں کو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ انہی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اور کیا مثال دی؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، پیئیں گے، انہی کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جی ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اس وقت ہو کیا رہا ہے، چلو جی بے پڑو اس کے اندر، چلو کیوں جی سب کر رہے ہیں تو سارے ننگے ہوں گے، ہم بھی ننگے ہو جائیں گے، سارے اوپر بلندی پر چڑھ کر نیچے چھلانگ مار کے خودکشی کریں گے، ہم بھی کریں گے، یہ سمجھنا ہے۔ تو پہلے وہ لوگ ہیں جو دل میں کڑتے ہیں، کڑن رکھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، کرتے کیا ہے؟ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، کہ ایک انسان کو ہدایت دے۔ دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ صبح تو برا سمجھتے ہیں، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، صبح تو برا سمجھتے ہیں بھائی غلط ہو رہا ہے۔ آج ہم بہت سی جگہوں پر جاتے ہیں نا دنیاوی کاموں کے لیے، بینکوں میں، مالوں میں، ادھر ادھر، وی آئی پی کلچر جب ہم کو نظر آتا ہے کیسے کرتے ہیں، ارے دیکھو بڑی گاڑی آ گئی، بڑے گن مین کے ساتھ آ گئے، کتنا برا لگتا ہے۔ اور کل جب یہی مجھے چیز لگ جائے تو میں کاٹن کے اندر جیسے گوشت خسائی نہیں لٹکاتا، ایسا لٹکتا ہوا جاتا ہوں، مزہ آ رہا ہے نا۔ کل تک تو میں بھی برا سمجھ رہا تھا، آج میں بھی اس گنگا کے اندر نہا رہا ہوں۔ اب وہ انسانیت کدھر جاتی ہے؟ یہ مزے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، دیکھو میں اتنا سمجھدار، یہ سمجھداری چھوڑو، بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، عمل ضرورت۔ تو صبح تو برا سمجھیں گے، شام کو انہی کے ساتھ اسی گنگا میں بہ پڑتے ہیں، چلو جی ہم بھی ہاتھ دھو لیں اس کے اندر، ہم بھی کیا کر لیں؟ ہاتھ دھو لیں اس کے اندر، چلو۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، ہمارا کیا جا رہا ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ تمہیں قرآن کی ایک آیت کا حصہ پڑھ رہا ہوں، معذرتاً الی ربکم، یہ جو اچھائی برائی کی نصیحت وصیت ہے، میں نے کہا چھوڑنی نہیں ہے، سامنے والا عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ بتانا، خود اس برائی سے رکنا، دوسرے کو روکنا۔ کل کم از کم اللہ کو قیامت کے دن یہ تو کہہ سکیں گے پروردگار میں نے اپنا کام کر لیا تھا، میں نے سمجھا دیا تھا، معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے حضور عذر تو پیش کر سکیں گے نا، اللہ میں نے سمجھا دیا تھا، میں نے بتا دیا تھا۔ ہم تو یہ بھی نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہماری اچھائی یا برائی کی بات جو ہم زبان سے کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اس کا اثر لوگوں پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، دوسرے لوگ ان باتوں کو لے کر اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس کو نہیں دیکھنا۔ کل قیامت میں اللہ کو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار جو میرے بس کے اندر تھا میں نے کر دیا تھا۔ آج فتنے ہم پر ایسے ٹوٹ رہے ہیں، ایسے ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ کسی انسان کو ہم نے فرشتہ بنا دیا، کسی کو صحابی بنا دیا، کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا۔ او بھائی کسی کا اچھا عمل ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اس اچھائی عمل کی وجہ سے ہم اس کو اتنا اوپر لے گئے۔ یہ نبی بنانا، صحابی بنانا، فرشتہ بنانا یہ ہمارے اختیار میں، یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ بس دیکھا چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ پہلے ہم اس کو فرشتہ بناتے ہیں، رسول بناتے ہیں، نبی بناتے ہیں، صحابی بناتے ہیں، اگلے دن اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے کمزور لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کو۔ پرسوں ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، بلکہ کل کی بات ہے، کل کہنے لگے ایک صاحب نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ میں نے کیا؟ کہنے لگے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ میں نے کہا حدیث بالکل ٹھیک ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حدیث ہے یہ اللہ کے نبی۔ کہنے لگے جس نے یہ حدیث بیان کی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی ہر ماں کی قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ پاگل ہے،
جنت ماں کے لیے ہے، یہ اولاد جو خدمت کرنے والے ان کے لیے، اولاد کے لیے ہے نا، ماں کے لیے نہیں ہے. ہاں ماں کے قدموں کے نیچے اس کی جنت بنائی ہے. اولاد خدمت کرے گی تو ماں کے قدموں کے نیچے سے جنت پالے گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو حدیث ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ ماں باپ تمہیں کہیں کہ شرک کرو، شرک اچھی چیز ہے؟ بری چیز ہے. لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے ان کی بات نہیں ماننی. البتہ تمہارے ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا. دیکھو اسلام بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن قرآن پھر بھی کیا کہتا ہے ماں باپ کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا. تم اچھائی کرو گے تم ان کے قدموں کے نیچے جنت پالو گے. اور ان صاحب نے کیا کہہ دیا؟ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ملے گی. ہمارے لوگ اس کو سنتے ہیں، جیسے اس نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، بس اسی میں آ جاتے ہیں. یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. کیا مطلب ہے؟ حدیث کا انکار. صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکتا نا، تو گھما پھرا کے کہہ رہا ہے. اب ایک نوجوان سنے تو کیا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ پہلے تو سوچے گا پتہ نہیں میری ماں اس قابل ہے کہ نہیں کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت مجھے ملے گی. سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ ہمارے یہاں آج دین بیزار لوگ ہمیں ایسے دین سے بیزار کر رہے ہیں. اور کوئی دین پہ آ گیا، کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کو ہم نے فرشتہ بنا دیا، نبی بنا دیا، صحابی بنا دیا، پتہ نہیں کیا بنا دیا. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ. یہ فتنے ایسے ٹوٹتے ہیں. حق اور برائی اس کی تمیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے. جو چیز کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے ہم انسان کسی کے لیے پیدا نہیں کر سکتے. اب بچو، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ تو فتنے سے بچ جاؤ گے. اگر نہیں رکے تو یاد رکھیے پھر آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے.